ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں سورۃ یوسف کا 8واں رکوع پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ کل تک جو ہم نے پڑھا اس میں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اب فائنانس منسٹر بن گئے، ٹھیک ہے، تو خزائن جو ہے وہ سارے حوالے اس کے کیے گئے، اور جو انہوں نے خواب کی تعبیر کی تھی وہ پوری آ گئی۔ اب قحط سالی جو ہے وہ پھیل گئی پورے مصر میں، اور مصر کے ساتھ جو بھی علاقے تھے ان سب میں پھیل گئی۔ اب چونکہ یوسف علیہ السلام نے تدبیر پہلے ہی کر کے رکھی تھی، انہوں نے جو ہے گلا جمع کر کے رکھا تھا، وہ سارا جو بھی تھا ان کا تو وہ انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا، تو مختلف علاقوں سے اب لوگ آنے لگے اور وہ خریدنے لگے۔ کہاں سے گلا؟ مصر سے، یوسف علیہ السلام سے۔ تو اسی ضمن میں جو ہے اب کنعان سے بھی آگے کون جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی آگے، وجاء اخوۃ یوسف، تو آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، تو وہ داخل ہوئے اس کے پاس، فعرفهم، تو اس نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، لیکن وہ اسے پہچان نہ سکے، ان کو نہیں پتہ تھا یہ کون ہے۔ ولما جہزہم بجہازہم، پس جیسے ہی انہوں نے ان کا مال جو ہے وہ تیار کر دیا، جو ان کو وہاں سے انہوں نے جو لیا، قال ائتونی باخ لکم من ابیکم، تو اس کے بعد ان سے کہا کہ جو بھائی کا تذکرہ جو تم نے میرے پاس کیا ہے، کیونکہ پہلے انٹروڈیوس کیا ہوگا آپ کون ہے، کہاں سے ہے، کتنے بھائی ہے، ٹھیک ہے، فادر کا والد کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے، تو سب کچھ تذکرہ کرنے کے بعد انہوں نے بولا ہوگا وہاں پہ کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے، ہم نے رکھا ہے اس کو گھر پہ۔ تو اب کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کسی کا اصول یہ تھا کہ ہر کسی شخص کو، ہر کسی فیملی کو ایک اونٹ پر جتنا وہ لوڈ ڈال سکتا تھا اتنا ملتا تھا۔ اب یہ 10 بھائی آئے تھے تو 10 بھائیوں کو ملا تھا کتنا؟ 11 ملا تھا، اس ایک بھائی کا بھی ایکسٹرا ملا تھا۔ تو لیکن یہاں پہ ان کو یہ کنڈیشن رکھی گئی اب کہ نیکسٹ ٹائم جب اب آئیں گے تو قال ائتونی، تو لانا باخ لکم من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے ایک بھائی ہے۔ باپ کی طرف سے یہاں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ماں دونوں کی مختلف تھی، یہ 10 بھائی ایک ماں سے تھے اور وہ 2 بھائی ایک ماں سے تھے۔ کہا باپ کی طرف سے جو تمہارا ایک اور بھائی ہے تو اس کو لے کے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کے تول کے دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہت ہی مہمان نواز ہوں۔ فإن لم تأتونی بہ، پس اگر ابار نے کہ اگر اس کو لے کے نہیں آئے، فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، پھر آپ کو یہاں سے گلا نہیں ملے گا، یہاں پھر جو ہے اناج ڈھونڈنے مت آنا اور میرے قریب بھی مت ہونا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، تو انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں والد صاحب سے بات کریں گے، وإنا لفاعلون، اور ہم اس کو کر کے ہی رہیں گے، یعنی بھائی کو لائیں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے وہاں پہ جو لونڈے تھے، جو لڑکے تھے، تو یعنی جو خدمت گزار تھے اس کے، تو ان سے کہا اجعلوا بضاعتهم، تو انہوں نے جو اس کی قیمت ادا کی ہے، جو بھی انہوں نے گلے کی قیمت لائی ہے، جس کسی بھی شکل میں لائی ہے، فی رحالہم، یہ رکھ دو ان کے کجاؤں کے اندر، جو اونٹ کے اوپر وہ باکس جیسا رکھا جاتا ہے اس کو کجاوا بولتے ہیں، تو ان میں ان کا لوڈ بھی ہوگا تھا، اسی کجاوے میں ان کا یہ بھی رکھ دو جو انہوں نے وہاں سے لایا تھا ہمارے خریدنے کے لیے، غلہ خریدنے کے لیے، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچان لے کہ یہ ہمارا ہی مال ہے، اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، جب وہ لوٹیں گے اپنے گھروں کی طرف، اور امید ہے کہ اس کی لالچ سے یہ پھر سے واپس آئیں گے، یعنی بھائی سمیت آئیں گے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پس جیسے وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس، قالوا، انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے بابا، منع منا القیل، ہم سے اناج بند کر دیا گیا ہے، ہم سے کہا گیا کہ اناج کچھ نہیں ملے گا، فارسل معنا اخانا، جہاں تک کہ بھائی کو ساتھ نہیں لاؤ گے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، بنیامین کو بھیج دیجئے، نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم جو ہے اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، قال هل آمنکم، کیا میں بھروسہ رکھوں تم پر، علیہ، اس کے متعلق، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے میں نے اس کے بھائی کے متعلق تم پر بھروسہ کیا تھا ویسا ہی بھروسہ کروں اس کے متعلق بھی، جیسے اس سے پہلے بھی بھروسہ کر کے میں نے ایک بھائی کو تمہارے ساتھ بھیج دیا تھا، تو ویسا ہی بھروسہ اب بنیامین کے متعلق بھی تمہارے ساتھ کروں۔ فاللہ خیر حافظہ، یقیناً حقیقت میں تو حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے بہترین رحم کرنے والا اور رحمان ہے۔
ولما فتحوا جیسے ہی انہوں نے اپنے وہ کجاوے کھولے اونٹ پہ جو لدے ہوئے تھے، متاعہم تو انہوں نے دیکھا، وجدوا بضاعتہم تو دیکھا وہاں پہ کیا، اپنے اس کو جو انہوں نے قیمت وہاں ادا کی تھی تو وہ واپس دیکھی، ردت الیہم کہ وہ ہمیں واپس مل گئی ہے۔ قالوا یا ابانا انہوں نے کہا اے والد صاحب، اے بابا، آپ دیکھیں ما نبغی اور ہمیں کیا چاہیے، ایک تو ہمیں گلا بھی مل گیا اور قیمت بھی واپس پہنچ گئی ہے۔ ہذہ بضاعتنا ردت الینا یہ تو ہماری قیمت بھی ہمیں واپس آ گئی ہے۔ ونمیر اہلنا اور جو ہے ہم اسے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا کریں گے، پھر غلہ لائیں گے۔ نحفظ اخانا ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر اور اس سے جو ہے ہمیں ایک اونٹ کا زیادتی سے اور سامان بھی ملے گا جب ہمارا بھائی ساتھ ہوگا۔ ذالک کیل یسیر کیونکہ جو ہم غلہ لائے ہیں، جو ابھی اناج ہم لائے یہ بہت ہی کم ہے، اس لیے ہمیں اور درکار ضرورت پڑے گی، یہ تو پہنچنے والا نہیں ہے، اس کا پورا وقت جو ہمارے پاس نہیں نکلے گا، ہمیں تو غلہ لانا ہی لانا ضروری ہے، اناج لانا ہے پھر سے، تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہمیں مال بھی واپس مل گیا، اسی مال سے ہم پھر سے خریدنے جائیں گے۔ قال لن ارسلہ معکم اس نے کہا میں تو ہرگز نہیں بھیجوں گا اس بھائی کو تمہارے ساتھ، حتی تؤتون موثقا من اللہ جب تک کہ تم اللہ کو جو ہے شاہد بنا کر میرے ساتھ وعدہ نہیں کرتے، لا تعتوننی بہ کہ اس کو واپس لاؤ گے میرے پاس، الا ان یحاط بکم سوائے یہ معاملہ ہو جائے کہ تم سب کو گھیرے میں لیا جائے، تم سب قید ہو جاؤ تو پھر تو کوئی خطا نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم سب واپس آ جاؤ اور میرے بیچے کو چھوڑ دو، تو میرے ساتھ وعدہ کرو، ٹھیک ہے، اللہ کو گواہ بنا کر میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اس کو واپس لے کر ہی آؤ گے۔ فلما اتوه موثقه جیسے انہوں نے اب اس کے ساتھ پورا عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل انہوں نے کہا کہ میں اب جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا شاہد بناتا ہوں، اس کو گواہ بناتا ہوں، اسی کے ذمہ دے دیتا ہوں۔ وقال یا بنی اب اس کے بعد ان کو نصیحت کی، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد ایک ہی دروازے سے سب بیٹے جو ہے ایک ساتھ داخل مت ہونا کیونکہ نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وادخلوا من ابواب متفرقہ بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اب دیکھو پیغمبر اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، پیغمبر اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء اللہ کے نزدیک میں تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ وقت کا پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود ایک پیغمبر کا بیٹا ہے اور جس کا دادا بھی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، ٹھیک ہے نا، یہ جو بانی ہے اس کا مکہ کا، ان کا جد بھی ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، اس کے بعد اس کا بیٹا اسحاق بھی پیغمبر اور اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر، اس سے بہتر خاندان کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود کیا کہہ رہا ہے اپنے بچوں کو، میں تمہیں اللہ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یہ تو میں نے تدبیر ایک بتا دی بس، باقی میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان الحکم الا للہ حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، وہاں پیغمبر کی مداخلت نہیں چلتی، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت اسی پہ میں نے بھروسہ کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اور توکل کرنے والے ہمیشہ بھروسہ اعتماد کرنے والے اعتماد صرف اللہ پر ہی رکھتے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ جیسے ہی اب وہ داخل ہوئے جیسے کہ ان کو اپنے والد صاحب نے داخل ہونے کے لیے کہا تھا، جہاں سے انہوں نے کہا تھا وہاں سے وہ داخل ہوئے۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اور جو اس نے ان کو تدبیر بتائی تھی وہ ان کو اللہ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی تھی۔ إِلَّا حَاجَةً فِي النَّفْسِ نفسی یعقوب قضاء یہ تو یعقوب علیہ السلام کی دل سے ایک جو ہے چاہت کی ایک رائے اٹھی تو اس نے اس پورا کر دیا، بچوں کو نصیحت کر دی، ادروائز جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ جبکہ وہ علم والا تھا، علم ہونے کے باوجود بھی اس کا کوئی اختیار نہیں تھا، لِمَّا عَلَمْنَاهُ جو اس کو علم ہم نے دیا تھا، اس علم کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثریت لوگوں کی اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف جیسے ہی اب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ تو اس نے لیے اپنی جگہ ایک مہمان نوازی کی اپنے بھائی کی، قال اور اس کو چوری چھپے کان میں کہا، قال إِنِّي أَنَا أَخُوكَ میں تمہارا بڑا بھائی یوسف ہوں، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اب تم غمگین مت ہو اس چیز کے متعلق جو انہوں نے کیا۔ فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ اب جیسے ہی مال تیار کیا گیا، ان کا مال رکھ دیا گیا ان کا،
جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو اس نے جو ہے بوری میں رکھ دیا پیالہ، جو ہے پانی پینے کا پیالہ، وہ رکھ دیا کس کے؟ بنیامین کے بوری میں۔ ثم اذن مؤذن، پس اب ندا دینے والے نے آواز دی، ایھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور نکلے۔ وقالوا واقبلوا علیہم، تو انہوں نے واپس جواب دیا جب انہوں نے ان کی طرف منہ پھیرا تو وہ منہ پھیر کر جواب دیا، ماذا تفقدون، کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد سواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ سلامت کا پیالہ وہ گم ہو گیا ہے۔ ولمن جاء به، جو اس کو لے کے آئے گا، حمل بعیر، اس کو ایک اونٹ کا زیادہ مال ملے گا، اس کو اور اناج ملے گا، ایک اونٹ کے عوض جتنا ایک اونٹ پہ آ سکتا ہے اور اناج ملے گا اگر کوئی اس پیالے کو لے کے آیا۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ اس کو یہ مال ملے گا اگر اس نے وہ پیالہ لایا۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم کو پتہ ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض، کہ ہم اس زمین میں فساد مچانے، چوریاں کرنے نہیں آئے ہیں، وما كنا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اب اس نے کہا پھر اس کی سزا کیا ہوگی اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اور ہم نے تلاشی کر لی، تلاشی کرنے کے بعد وہ پیالہ تم لوگوں میں سے نکلا، بتاؤ اس کی سزا کیا ہوگی؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ، اس کی سزا وہی شخص ہے، اس کو غلام بنا جائے، اس کو قید کر لیا جائے جس شخص کی بوری میں وہ ملے گا، فہو جزاء، وہی شخص اس کی جزا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اپنی قوم میں، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ فبدا بعوئیتہم قبل وعاء اخی، بس انہوں نے شروع کی ڈھونڈنا پیالے کو باقی بھائیوں کے پہلے اس سے کہ وہ بنیامین کا بیگ چیک کرتے، اس کا بوری چیک کرتے، تو پہلے کس کا چیک کیا؟ پہلے نا تفتیش کی کس کی؟ باقی کے بوریوں کی، اس کے بعد بنیامین کی۔ ثم استخرجها من وعاء اخی، اس کے بعد اس کو نکالا کہاں؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بوری میں سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ یوسف علیہ السلام نے کیسا دھوکہ کیا، تو رب نے اس کا جواب دیا اور اپنے پیغمبر کو بری کر دیا علیہ السلام۔ کیا کہا؟ کذالک کدنا، یہ ہم نے کیا، لی یوسف، یوسف کے لیے۔ کون کہہ رہا ہے یہ ہم نے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے پالیسی چلائی، یہ ہم نے تدبیر کی، کس کے لیے؟ لی یوسف، یوسف علیہ السلام کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام کو کوئی الزام نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ جس کو بات کرنی ہے کس کے متعلق کرے گا؟ اللہ کے متعلق کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے علی کل شیء، میری مرضی ہے، میں جیسا چاہوں ویسا کروں۔ کون ہے جس کی جرت ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا؟ میری مرضی، میں نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا راز یہ تھا، ایسا کرنے کا راز یہ تھا تاکہ وہ سب بھائیوں کو پھر سے ملا دے۔ اس کے پیچھے جو ایک انسان کو لگتا ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ برا ہوا، لیکن حقیقت میں وہ برا نہیں، اللہ کی طرف سے جو بھی تدبیر ہوتی ہے وہ خیر ہی خیر ہوتی ہے، لیکن اسی ٹائم ایک انسان سمجھ نہیں پاتا، لیکن آگے چل کر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تدبیر جو اللہ نے کی، جو مجھے بظاہر لگی کہ صحیح نہیں تھی، لیکن یہ تدبیر بھی میرے لیے خیر تھی۔ اور کبھی کبھار جو آپ کو خیر لگتا ہے وہ خیر بھی ہو سکتا ہے اور شر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کوئی معاملہ جو تمہیں نظر میں خیر لگے یا شر لگے وہ ہمیشہ خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے یہ جو ہے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کیونکہ جو وہاں بادشاہ کا قانون تھا اس کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا، الا ان یشاء اللہ، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہے اس کے، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر کسی صاحب علم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بلا ہوں، ہر صاحب علم کے اوپر ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب سارے علماء کی حدیں ختم ہو جاتی ہے تو پھر سب کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے جو علیم الحکیم۔ قالوا ان یسرق، اب انہوں نے جو ہے خود کو بری کیا، آپ دیکھا کہ بھائی جو ہے اس کے بیگ سے نکلا ہے تو کہا ان یسرق، اگر اس نے چوری کیا فقد سرق الاخ له، تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے ایک دفعہ۔ اب کس کو الزام لگایا؟ یوسف علیہ السلام کو بھی الزام لگایا، کہا اگر اس نے بنیامین نے چوری کی تو اس کا بھائی بھی چور ہی تھا، وہ بھی چوریاں کرتا تھا۔ اب علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس کی شرح کی ہے کہ اس نے کیا چوری کی۔ ایک شرح اس نے بیان کی ہے کہ اس نے جو ہے نانا جی کا بت چرایا تھا، اس کا نانا جو تھا، نانا، ٹھیک ہے، ماں کی طرف سے جو، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام اس کا دادا ہے، ٹھیک ہے، نانا جی اس کا تھا، وہ اس کے پاس بت ہوا کرتا تھا جو مشرک تھا، اسی لیے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا جیل کے قید خانوں سے، ان بندوں سے کیا کہا؟ میری قوم شرک کرتی ہے، اللہ کو چھوڑ کے باقی لوگوں کی عبادت کرتے، میں نے اپنی قوم کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو اس کا مطلب وہاں مشرک تھے، موجود تھے اس وقت۔
تو یوسف علیہ السلام نے اس کا بت چوری کیا تھا اور اس کو توڑ دیا تھا. اب یہ اس پہ چوری کا الزام لگا تھا. دوسرا جو علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس کی شرح میں بیان کیا ہے، کہا ہے کہ بچپن سے یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس تھا، تو وہ ان کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی، بہت لاڑ پیار کرتی تھی. تو یعقوب علیہ السلام نے اسے اپنی بہن سے مانگا کہ اب اس کو جو ہے میرے بیٹے کو واپس کر دو، اب ہو گئی دیکھ بھال کافی، اب تو تھوڑا سا بڑا ہو گیا، واپس کر دو. تو پھوپھی نے کیا کیا، پھوپھی نے اس کو کہا 1-2 دن کے بعد آ جائیے کیونکہ مجھے برداشت نہیں ہوتا اس کا نکلنے کا. تو اس نے ایسا ہی جیسا اس ٹائم یہ مسئلہ ہو گیا بنیامین کے ساتھ، ایسا ہی اس نے پالیسی کی. اس نے ایک چیز اٹھا کے جو ایک قیمتی چیز تھی وہ ڈال دی کس کے کپڑوں میں، یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں، اور چلانے لگی جی میرا چیز کھو گیا، میرا چیز کھو گیا. اب ہر کسی جگہ تلاشی کرنے لگی تو وہ پایا گیا کہاں، یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں. تو وہاں پہ پھر سے فیصلہ کیا گیا کہ یہ پھوپھی کے پاس رہے. تو یہ پھوپھی نے چال چلی کہ یوسف مجھ سے جدا نہ ہو. تو یہ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس چیز کی شرح کی ہے، واللہ عالم. تو حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو کہا کہ اگر اس نے بنیامین نے چوری کی تو اس کا بھائی بھی تو چور ہی تھا، لہو من قبل، اس سے پہلے. فاسر رہا یوسف، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی خاموشی اختیار کی جب یہ باتیں سن رہا تھا. فی نفسی، اپنے نفس میں. ولم یبدھا لہم، اور اس کو ظاہر نے کیا ان پہ. قال انتم شرم، اور خود ہی دل میں کہا یقیناً تم بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. واللہ عالم بما تصفون، اور جو تم یہ باتیں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو ظاہر کر دے گا. قالوا یا ایھا العزیز، اب جو ہے منت سماعتیں کرنے لگے. کہا اے عزیز مصر. اب عزیز مصر کون ہے، یوسف علیہ السلام. کہا اے عزیز مصر ان لہ ابا شیخا، اس کا باپ جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے، کبیر بہت. فخذ احدنا مکانہ، اب ان کو یاد آ گیا نا ہم نے وعدہ کیا باپ سے کہ ہم اس کو ضرور لائیں گے واپس، اب تو یہ پھنس گیا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا، اب منت سماعت کرنے لگے کہ اس کا بابا جی جو ہے وہ بہت زیادہ بوڑھا ہے، تو آپ ایسا کر لیں، آپ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں آپ بہت نیکوکار ہیں. قال معاذ اللہ، اس نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کیا میں اس کے عوض لے لوں کسی اور کو جس کے پاس میں نے پایا وہ مال جو چوری ہوا تھا. انا اذا لظالمون، پھر تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. فلما استیاسوا، جیسے ہی وہ اب جو ہے وہاں سے نا امید ہو کر نکلے، منہ خلصوا نجیہ، وہ ایک جگہ جو ہے جمع ہو گئے سائیڈ میں. قال کبیرہم، اب بڑے بھائی نے، بڑے بھائی کا نام کیا تھا، یہودا. تو یہودا نے کہا علم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ اللہ کو گواہ بنا کر آپ نے اپنے بابا کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے بھی ایک معاملہ ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اب یہ دوسری غلطی ہم سے ہو رہی ہے. فلن ابرح الارض، میں تو اس زمین سے ٹلنے والا نہیں ہوں. حتی یاذن لی، ابھی جب تک کہ مجھے اپنا والد صاحب اجازت نہ دے. او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے. وہو خیر الحاکمین، یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا، آپ لوٹ جاؤ، الی ابیکم، اپنے والد صاحب کی طرف. فقولوا، اس کو کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد صاحب، ان ابنک سرق، آپ کے بچے نے چوری کی. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے جو وعدہ کیا، ہم نے جو عہد کیا آپ کے ساتھ، ہم نے تو یہ نہیں جانا تھا. وما كنا للغیب حافظین، ہمیں تو غیب کا علم نہیں تھا کہ وہ وہاں جو ہے پکڑ لیا جائے گا. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اگر آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے تو ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے جن بستی میں ہم وہاں تھے. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس کاروان والوں سے بھی پوچھ لے جس کاروان میں ہم آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یقیناً ہم سچے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، اس نے کہا آپ نے یہ کہانی بنا لی، یہ ڈکوس تھے، تم جھوٹ بول رہے ہو. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بہترین بات تو یہ ہے کہ میں صبر کروں. عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، کیا مجھے امید ہے اللہ کے ساتھ کہ وہ ان سب بھائیوں کو، کیونکہ اب اس سے 3 بچے جدا ہو گئے، اب سب کو اکٹھے میرے پاس لائے گا. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ علم والا حکمت والا ہے. وتولى عنهم، اب اس کے بعد اس نے ان سے منہ پھیر لیا یعقوب علیہ السلام نے. وقال یا اسف علی یوسف، اے ہائے افسوس یوسف علیہ السلام. وابیضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یعنی بینائی چلی گئی تھی. من الحزن، غم کی وجہ سے. فہو قدیم، جو اس کا دل کھائے جا رہا تھا. قالوا تاللہ، اس نے کہا اللہ کی قسم. تفتؤ تذکر یوسف، آپ بیمار ہو جائیں گے اس طرح سے یوسف کا نام لے لے کر. حتی تکون حردا، آپ تو یعنی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چھوڑتے ہی نہیں ہے.
آپ تو کونا ہرزن، آپ بیمار ہو جائیں گے، او تو کونا من الحالکین، یا تو آپ جان ہی گوا دیں گے یا تو آپ پر موت ہی واقع ہو جائے گی۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اس نے کہا میں تو اپنے غم کا جو ہے غم کی دہائی جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں اپنے غم اللہ کے سوا کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، میں تو اللہ کو جو ہے اسی سے امیدیں وابستہ رکھتا ہوں، میں اسی کے سامنے جو ہے اپنی پریشانی اور غم کا اظہار کرتا ہوں۔ وَعَلَمُ اور میں جانتا ہوں من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلم جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذہبوا، اے میرے بچوں چلے جاؤ، فتحسسوا اور تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، یہاں عربی میں جو ہے قرآن میں آپ کو دو الفاظ ملیں گے، ایک یہاں پہ تحسسوا، ایک لفظ ملے گا تجسسوا، ہا اور جیم کی فرق ہے، تحسسوا تجسسوا۔ تو تحسسوا کا مطلب ہوتا ہے کسی خیر کی تلاش کرنا، اچھائی کی تلاش کرنا، نیک کی تلاش کرنا، کسی اچھے چیز کی تلاش کرنا۔ تجسسوا کا مطلب ہوتا ہے جاسوسی کرنا، کسی بدی کی تلاش کرنا، کسی میں عیب تلاش کرنا، کسی میں نقص ڈھونڈنا، کسی خرابی کی تلاش میں جانا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تجسسوا، جیم آتا ہے وہاں پہ، تجسسوا۔ تو جب خیر کی تلاش ہوگی وہاں کیا آیا؟ تحسسوا۔ تو اس نے کیا کہا اے میرے بچوں فتحسسوا، بس تلاش کرو تم من یوسف، کس کی؟ یوسف علیہ السلام کی، واقعی اور اس کے بھائی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں لیکن وہی جو کافر ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، جیسے ہی اب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز، کہا اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں پہنچی ہے اور ہمارے اہل و عیال کو بہت سختی پہنچی ہے، بہت پریشانی پہنچی ہے، وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لائے ہیں یہ تھوڑا سا مال اب، ٹھیک ہے، فاوف لنا القیل، اب ہمیں دے دیجئے کیا؟ اس کے عوض مال دے دیجئے، اناج دے دیجئے، وتصدق، ہمیں پتہ ہے کہ یہ پورا نہیں ہے، آپ صدقہ خیرات کر لیجئے علینا، ہم پر، ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے، ان کو اجر دیتا ہے۔ اب جو ہے یوسف علیہ السلام کو اب یہ برداشت نہیں ہوا، اب ان کی جو یہ مفلسی، یہ پریشانی، کیونکہ اب ان کے پاس مال بھی ختم ہو گئے تو برداشت نہیں ہوا اہل و عیال کی یہ حالت۔ اب یہاں پہ اظہار کیا یوسف علیہ السلام، قال هل علمتم ما فعلتم یوسف، کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، واقعی اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، جب تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا، علم واقفیت نہیں تھی۔ اب یہ پریشان ہو گئی، اس کو کیسے پتہ، یہ تو ہم 10 بھائیوں کے اندر سیکرٹ، تو یہ اس کو کیسے پتہ؟ قالوا اینک لانت یوسف، ہمیں شک ہو رہا ہے کیا تو یوسف علیہ السلام ہے؟ قال انا یوسف، کہا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا ہے، انہ من یتقی، یقیناً جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کتنا صبر کیا، پہلے کنویں میں، پھر عزیز مصر کے گھر میں، پھر وہاں بے حیائی کی دعوت، اس کے بعد جیل میں، یہ سارا صبر کرتا رہا۔ اب دیکھو خواب کب دیکھا، پورا کب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو معاملات ہوتے ہیں ایک انسان کو ان میں جلدی نہیں مچانی چاہیے، اٹ ٹیکس ٹائم۔ آپ دیکھو جب پیغمبر کے ساتھ اتنا وقت لگ سکتا ہے کہ بچپن میں اپنے باپ کو کہتا ہے اے میرے والد صاحب میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور چاند اور آفتاب جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا تو پیغمبر بننے والا ہے، اور جو ہے اس کی یہی علامت ہے کہ جو ہے یہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا اظہار مت کرنا، وہ تمہارے خلاف سازش کر دے گا۔ اب اس کا اظہار کب ہو رہا ہے، کتنا وقت لگا، پہلے کنویں میں گرا، کنویں سے اٹھایا گیا، مصر میں بیچا گیا، عزیز مصر کے گھر میں آیا، وہاں پلا پوسا، جیل میں چلا گیا، جیل میں 11-12 سال رہا، اس کے بعد بادشاہ بنا، پھر وہاں قحط سالی آئی، ٹھیک ہے، پہلے فراوانی کے 7 سال تھے، ٹھیک ہے، وہ 7 سال بھی چلے گئے، اس کے بعد پریشانی کے 7 سال آئے، اب ان 7 سالوں میں لوگ آ رہے ہیں،
اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ تیسرے سال کا ان کا یہ ہے چکر ہے، یہ 3 سال کا تیسرے سال کا چکر ہے. پہلے سال آئے 1 بوریا لے گئے، دوسرے سال کہا گیا بھائی کو ساتھ لانا، اب بھائی آ رہا ہے دوسرے سال ان کے ساتھ، اب بھائی کو پھنسا لیا، وہاں پکڑ لیا گیا، اب جو ہے واپس گئے ہیں، اب تیسرے سال آئے ہیں کیا مال لینے کے لیے. اس وقت اب اظہار ہو رہا ہے، اب اس میں کتنی مدت لگی، کتنا وقت گزر گیا. ٹھیک ہے، اس لیے ایک انسان کو جو ہے جلدی نہیں مچانی چاہیے کسی بھی معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے جو مقررہ وقت کسی چیز کا رکھا ہے وہ اسی وقت ملے گا، نہ اس سے پہلے ملے گا نہ اس کے بعد ملے گا. اس لیے ایک بندے کو جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کا اجر ضائع نہیں کرتے. قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ہم پر فضیلت بخشی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقیناً اور بے شک ہم خطا کار تھے. قال لا تثریب علیکم اليوم، کہا آج تم پر کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی پکڑ نہیں. یہ وہی آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن مکہ والوں کو کہی تھی، جنہوں نے ان کو 13 سال اتنی اذیت اتنی تکلیف پہنچائی. چچا کو شہید کیا، ٹھیک ہے، صحابہ کو شہید کیا، یہاں تک کہ گھر سے نکال دیا اور اس کی جان پر پکڑ بنے ہوئے تھے. اتنے حملے مدینے تک پہنچ گئے حملہ کرنے کے لیے، یہاں تک ان کا ارادہ تھا کہ آج مدینے کو ہی ڈھیر کر دیں گے. اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جب ان کو اختیار تھا کہ میں ان کو جو ہے ایک ایک کو پکڑ کے قتل کر سکتا ہوں، اس دن کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. وہو ارحم الراحمین، یقیناً وہ رحم کرنے والا، بہت ہی نہایت رحم کرنے والا. اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ اب یہ میری قمیص. ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ وہ قمیص لے کے گئے تھے نا، وہ جھوٹ موٹ کی قمیض لے کے گئے تھے جس پہ جھوٹا خون تھا. اب دوبارہ اب اصلی قمیض لے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہی قمیض لے کے، قمیض کا پھر سے معاملہ آ گیا، اب قمیض لے کے پھر سے گئے ہیں. ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، یہ ڈال دینا میرے والد صاحب کے منہ پر. یاتی بصیرہ، اس کو آ جائے گی واپس کیا؟ روشنی. اب یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، ہر کسی قمیض سے روشنی نہیں آتی. ٹھیک ہے، ورنہ تو ہر کوئی بابا جی جو ہے اپنی قمیض دے دے گا اندھوں کو، پھر تو اندھوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا. وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اب جو ہے تم سارے اہل و عیال کو، 12 جو ہے سارے کے سارے خاندان جو ہے پورے قبیلے کو لے کے آ جاؤ. اب یہ مل گیا ان کو جواب کہ اگر یہ فلسطین میں تھے تو مصر کیسے پہنچے. اب آیا سمجھ کیسے مصر پہنچے. یوسف علیہ السلام نے کہا سب لوگ آ جاؤ، پورے خاندان کو لاؤ میرے پاس. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، پس جیسے ہی اب کارواں روانہ ہوا، قال ابوہم، یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی لا اجد ریح یوسف، میں جو ہے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اب پھر سے کوئی کہے گا یہ کہ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. اس سے پہلے بھی تو مصر میں ہی تھا نا یوسف علیہ السلام، تو اس کو خوشبو کیوں نہیں آئی؟ اب دیکھو 20 سال 25 سال یوسف علیہ السلام مصر میں رہا ہے، اور انہوں نے 3 سال میں 3 چکر لائے. تو ان 30 سالوں میں یا ان 25 سالوں میں انہوں نے ایک بھی چکر کیوں نہیں لگایا؟ ایک خوشبو کیوں نہیں آئی یعقوب علیہ السلام سے؟ یہ اسی وقت کیوں خوشبو آئی؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی وقت آتی ہے. یہ پیغمبر کا خود کا کوئی کارستانی نہیں ہوتی کہ میں کروں گا جب چاہوں معجزہ لاؤں، نہیں. یہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے بندے کو دکھا دیتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو خوشبو آ جائے گی. ٹھیک، ہر کسی قبر سے گزر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے کہ اس کو بھی عذاب ہو رہا ہے، اس کو بھی عذاب ہو رہا ہے، اس کو بھی ٹہنی ڈالو، اس کو بھی ٹہنی ڈالو. نہیں، ایک دفعہ دکھا دیا اللہ نے ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. تو یہ ہر دفعہ نہیں دکھایا جاتا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ معجزہ کبھی کبھار ہوتا ہے. تو کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی کھجور کو پورے جو ہے قبیلے کے لیے، پورے جتنے بھی لوگ تھے سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا. کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلیوں سے پانی نکلتا تھا. ٹھیک ہے، کبھی کبھار وہی معاملہ ہے کہ شکم پہ انہوں نے جو ہے اپنے شکم نازنین پہ انہوں نے جو ہے 2 پتھر باندھے. تو اس وقت پانی کیوں نہیں نکلا؟ اس وقت کھجوریں کیوں نہیں ڈھیر پیدا کرتا؟ کیونکہ یہ رب کی طرف سے معجزہ ہوتا ہے. جب چاہے، یہ پیغمبر کا خود کا اختیار نہیں ہوتا. کیونکہ ہم نے پیچھے دیکھا سورہ مبارک میں رب ذوالجلال نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اتنی ہی جلدی ہے تو سیڑھی بنا لو اور آسمان پہ چڑھو، زمین میں سرنگ بنا لو اور گھس جاؤ سرنگ کے ذریعے زمین میں، اور لاؤ معجزہ اگر لا سکتے ہو.
کس کو کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے کہا کہ سیڑھی چڑھاؤ اور آسمان پہ چڑھو اور سرنگ بنا لو زمین میں اور لاؤ اگر معجزہ لا سکتے، نہیں لا سکتے جب تک میرا اذن نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اب وہ قافلہ چلا ہے تو والد صاحب نے کہا کہ میں پا رہا ہوں یوسف علیہ السلام کی خوشبو، لولا ان تفندون، یہ نہ ہو کہ تم مجھے کہو کہ یہ بوڑھا سڑیا گیا ہے۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، تم تو اسی پرانی بہتی ہوئی گمراہی میں ہو، اسی معاملے میں پڑے ہوئے کو یوسف زندہ ہے علیہ السلام۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، پس جیسے ہی اب بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا آیا، اس نے جو ہے وہ ڈالا اس کے جو ہے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا، فرتد بصیرا، وہ تو اس کی روشنی واپس آ گئی۔ قال علم اقل لکم، اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے بابا، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیے اللہ سے، انا کنا خاطئین، یقیناً ہم خطا کار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم، انہوں نے کہا میں جلدی ہی اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جیسے ہی اب وہ سارے داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ ابویہ، تو اس نے اپنے تخت کے پاس جگہ دی اپنے والدین کو، اپنی ماں کو اور اپنے والد صاحب کو۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا ان سے کہ داخل ہو جا تم مصر میں امن امان کی کے ساتھ۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اس کے بعد اس نے جو ہے اپنے والدین کو بٹھایا عرش پہ، وخروا لہ سجدا، وہ سارے گر گئے اس کے پاس سجدے میں۔ وقال یا ابت، کہا اے میرے بابا، ھذا تاویل رؤیا، یہ ہے اس خواب کی تعبیر، من قبل جو میں نے اس سے پہلے خواب دیکھا۔ قد جعلها ربی حقا، دیکھو اس کو حق بنایا، سچا کر دیا میرے رب نے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے نکالوا دیا جیل سے۔ وجاء بکم من البدو من بعد، اور اس کے بعد تم کو لایا گاؤں سے اس کے بعد، ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ شیطان نے جو ہے فساد ڈال دیا تھا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تدبیر کرتا ہے بہت ہی عمدہ تدبیر۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور رب، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، اب یوسف علیہ السلام دعا کر رہے اپنے رب سے، اے میرے رب، یقیناً تو نے مجھے بخشا ہے بادشاہت، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے سکھایا ہے ان خوابوں کی تعبیر، فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمانوں کے بنانے والے، انت ولی فی دنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وتوفنی مسلمن، مجھے وفات دینا، مجھے اس دنیا سے لے جانا لیکن اسلام کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دینا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ ہے غیب کی خبریں، نوحیہ الیک، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس موجود نہ تھے، اذ اجمعوا، جب وہ جمع ہوئے، امرہم، اپنے معاملے میں، وہم یمکرون، جب وہ سازش کر رہے تھے یوسف کے خلاف، یعنی اس کو کنویں میں ڈالنے کے سمے آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے آپ کو خبر دی کہ کیا معاملہ ہوگا۔ وما اکثر الناس، اور اکثریت جو لوگوں کی ہے، ولو حرصت، چاہے آپ کتنی ہی خواہش کر لیں، بمؤمنین، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ تو ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، لیکن یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے تمام عالموں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ وقائم من آیت من السماوات، اور کتنی ہی آیتیں ہیں زمینوں اور آسمانوں میں، یمرون علیہا، جن پہ یہ گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، لیکن پھر بھی یہ ان سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم، اور ان میں اکثریت ایمان نہیں رکھتی اللہ پر، الا، لیکن ان کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، الا وہم مشرکون، لیکن وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اب اس کی تشریح جو ہے وہ علامہ ابن کثیر کی تفسیر میں پڑھ لیں، وہاں پہ یہ داغے، تعویذیں، گنڈے، سب چیزوں کا جو ہے تذکرہ ہوا ہے کہ یہ سارا شرک ہے۔ قل ھذہ سبیلی فآمنوا افآمنوا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون افآمنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم ساعۃ بغتۃ،
کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر خدا کا عذاب جو ہے نازل ہو جائے گا جو ان کو ڈانپ لے گا، یا ان کو اچانک جو ہے وہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر ہی نہیں رہے گی۔ قل آپ بتا دیجئے، ہادہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف تم کو پکارتا ہوں، علی بصیرۃ، اور یہ دلائل کی بنیاد پر سوچ سمجھ کر، ٹھیک ہے، اس بنیاد پر پکار رہا ہوں، انا ومن اتبعنی، اور میں اور میرے وہ ساتھ جو میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف ہی لوگوں کو پکارتے ہیں، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام شرکوں سے جو تم شرک کرتے ہو، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے لیکن آدمی، نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی کی، من اہل القری، بستیوں میں سے، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں نہیں گھومتے، فینظروا کیف، یہ دیکھ لیتے کیا معاملہ کیا، کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اس سے پہلے جو گزرے گئے لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا گھر ہے، خیرٌ، وہ بہتر ہے، للذین اتقوا، تقوی گزار لوگوں کے لیے، افلا تعقلون، کیا تم سوچ نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں رکھتے، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے پیغمبر انبیاء، وظنوا، اور انہوں نے گمان ان کے متعلق گمان کیا گیا، انہم قد کذبوا، کہ یہ جھوٹ بول رہے، جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد ان پر پہنچ گئی، فنجی من نشاء، اور ہم نے نجات دی جس کو ہم نے چاہا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور جو گنہگار قوم ہے اس سے ہمارا عذاب ٹلا نہیں کرتا۔ لقد، یقیناً، کان فی قصصہم، اس قصے میں، اس واقعے میں، عبرت ہے، ٹھیک ہے، عبرت کا مطلب سبق ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گڑی ہوئی بات نہیں ہے یا بنایا ہوا خود کا ڈرامہ نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ قرآن مقدس تو تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے، وتفصیل کل شیء، اور اس میں ہر کسی معاملے کی تفصیل بیان کی گئی ہے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔